خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سنا ہوگا کہ فلاں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، فلاں کو بریسٹ کینسر ہو گیا، فلاں کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کو دل کا کینسر ہے۔ دل انسانی جسم کا ایک عجیب عضو ہے، نازک سا، جو ٹوٹ سکتا ہے، جس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جو کارڈیک اریسٹ میں جا سکتا ہے اور جو فیل ہو سکتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ دل کا کینسر کیوں نہیں ہوتا، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کینسر ہوتا کیا ہے اور یہ اصل میں شروع کب اور کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک مکان یا گھر بہت ساری اینٹوں سے بنتا ہے، اسی طرح انسانی جسم بہت ساری خلیوں یعنی سیلز کا بنا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے مراد بہت ہی زیادہ ہے، تقریباً 37 ٹریلین سیلز یعنی 37 کھرب خلیے۔ ان میں سے بہت سی قسموں کے سیلز مسلسل اپنے آپ کو ٹھیک یعنی ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور نئے خلیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، انسانی جسم پر بہت سے بیرونی عوامل منفی طور پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب سورج کی اور الٹرا وائلٹ شعاعیں ہماری جلد کے خلیوں یعنی سکن سیلز پر پڑتی ہیں تو اس کو نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح سگریٹ کا دھواں جب ہماری سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو نالیوں کی اوپری سطح پر موجود خلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم نہایت ہی گرم چائے پیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہماری خوراک کی نالیوں کی اوپری سطح پر موجود خلیوں پر ایک قسم کا سٹریس یا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری عمر بھی ڈھل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے خلیے اپنے آپ کو مسلسل ریپیئر کریں، نئے خلیے بناتے رہیں اور پرانے خلیے جو مر چکے ہیں ان کی جگہ لے لیں۔ یہ ہمارا نیچرل ہیلنگ پروسیس ہے، یعنی ہمارے قدرتی طور پر خود بخود ٹھیک ہونے کا عمل۔ لیکن جیسا کہ پنڈت مہتاب رائے تابا نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو کینسر میں بھی یہی نیچرل ہیلنگ پروسیس ہمارے جسم کا دشمن بن جاتا ہے۔ اصل میں عام حالات میں یہ سب کچھ یعنی خلیوں کی تقسیم در تقسیم اور نئے خلیوں کا بننا بہت نظم و ضبط سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک خلیوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس غلطی یا میوٹیشن کی وجہ سے کچھ خلیے اپنے آپ پر قابو کھو دیتے ہیں اور بغیر روک ٹوک کے مسلسل تقسیم ہوتے اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہی کینسر کی شروعات ہوتی ہے، جب خلیے انکنٹرولبل ہو جائیں، اور یہیں سے ہی آہستہ آہستہ رسولی یا ٹیومر بنتا ہے جو جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل جاتا ہے اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اب جب کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کینسر ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، واپس آتے ہیں دل کی طرف اور جانتے ہیں کہ دل کو کینسر کیوں نہیں ہوتا۔ جیسے دل ایک اسپیشل چیز ہے، اس کے خلیے یا سیلز بھی اسپیشل ہوتے ہیں۔ یہ خود بخود ریپیئر اور تقسیم کر کے اور نہیں بڑھتے۔ در حقیقت دل کے جن خلیوں کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، تقریباً 50% وہی خلیے ہی باقی کی زندگی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور 50% سے کم ہی ریپلیس ہوتے ہیں۔ چونکہ دل کے خلیے مسلسل تقسیم اور نئے نہیں بن رہے ہوتے تو غلطی یا میوٹیشن کا چانس بھی بہت کم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے دل کا کینسر ہونے کا چانس نہایت ہی کم، تقریباً 0.02% ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ضمنی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دل کے خلیے مسلسل نئے کیوں نہیں بنتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دل کے خلیوں پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں۔ مثلاً فیکٹریوں سے نکلتا زہریلا دھواں ہماری سانس کی نالیوں کے خلیوں پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے، جس سے خلیوں کی تقسیم کے وقت غلطی کا چانس بڑھ جاتا ہے، لیکن دل ایسے تمام بیرونی عوامل سے دور ہے۔ بیسیکلی صرف دل ہے اور اس میں دوڑتا ہوا خون۔ جیسے منیر نیازی نے کہا کہ اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ دل کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، اور اسی لیے ہم روزمرہ کی زندگی میں دل کے کینسر کا نہیں سنتے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے، جانیے۔